پروٹیکٹڈ صارفین کی اوور بلنگ کی بڑھتی شکایات، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بجلی کی اوور بلنگ کا نوٹس، ایف آئی اے کو عملے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا، کہا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کی فہرست میں شامل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مہنگائی کا طوفان غریب کے لیے ایک اور کڑا امتحان، حکومت نے 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا کر دیا، نئی قیمت 1600 روپے سے بڑھا کر 1800 روپے ہو گئی، شہریوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، حکومت سے قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ آٹے کے بعد روٹی بھی مہنگی کرنے کی تیاریاں، تنور مالکان آٹا مہنگا ہونے کے بعد روٹی کی قیمت بڑھانے کے لیے پر تولنے لگے۔ تنور مالکان کا کہنا ہے حکومت نے بجٹ میں فلور ملز پر بھاری ٹیکس عائد کیا، 14 روپے میں روٹی فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا کھائیں کیا پکائیں، عوام کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، چکن، سبزیوں اور پھلوں کی قیمت بھی آسمان پر، ادرک 600، مٹر 290 اور بھنڈی 130 روپے کلو میں فروخت ہوئی، مرغی کا گوشت 37 روپے مہنگا 421 روپے کلو تک جا پہنچا، سیب 320، آڑو 210 اور کیلا 140 روپے درجن میں دستیاب۔ عوام کو مصنوعی مہنگائی سے بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ بھی متحرک، 24 گھنٹے میں 2862 مقامات کی چیکنگ کی گئی، 11 مقدمات درج، 12 افراد گرفتار، 95 کو خلاف ورزیوں پر 4 لاکھ سے زائد روپے کے جرمانے بھی عائد۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں احتجاج، لوڈ شیڈنگ اور بجلی مہنگی نامنظور کے نعرے، کہا کہ فارم 47 کی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ نوکریوں سے کیوں نکالا، محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ کے برطرف ملازمین کا پریس کلب کے باہر احتجاج، نوکریوں پر فوری بحال کرنے کا مطالبہ، ملازمت پر بحال نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے کی دھمکی دے دی۔ ہمیں واپس ہماری نوکریوں پہ بحال کیا جائے اور ہماری 20 سالہ سروس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ریگولر کیا جائے، کجا یہ کہ ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ 8 سے 10 دن ہے ہمارے پاس، محرم الحرام کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ابھی احتجاج اگلے 8-10 دن نہیں کریں گے، لیکن اگر حکومت پنجاب ہمارا معاملہ حل نہیں کرتی ہے، ہمیں واپس بحال نہیں کرتی ہے، تو ہم اپنے بیوی بچوں سمیت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل لاہور پہنچیں گے، صدر زرداری پروفیسر وارث میر کی برسی کے سلسلے میں منعقدہ سیمینار میں شرکت کریں گے، صدر مملکت پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی اراکین سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کو ہدف بنایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تو وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف نظریں جائیں گی۔ پاکستان میں اقلیتوں کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا اتحاد ملت اسلامیہ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا ہمارا قانون قرآن و سنت اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، ہم کسی بے گناہ کا قتل جائز نہیں سمجھتے، ہماری جنگ آئین، دستور اور قانون پر عمل درآمد کے لیے ہے، ملک کے قانون اور آئین کو سپریم سمجھتے ہیں۔ شہر میں مطلع جزوی ابر آلود، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کی کل تک گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ مانسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا خطرہ، وزیر اعلیٰ کا ممکنہ بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، نکاسی آپ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت، کہا نشیبی علاقوں کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔
CCPO بلال صدیق کمیانہ کی ذریعے صدارت اجلاس ہوا، سول لائنز اور اقبال ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم، محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت۔ لاہور ٹریفک پولیس سروس ڈیلیوری میں پیش 2 ماہ میں 97% شہریوں نے لائسنس سروسز کی فراہمی کو بہترین قرار دے دیا۔ دوسری جانب CTO لاہور نے بارش کے دوران ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو CC3 سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ پولیو سے جڑ سے خاتمے کا مشن، 7 روزہ انسداد پولیو مہم ختم، ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف رہیں، 6 روز میں 27 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ انسداد پولیو پروگرام سربراہ کے مطابق لاہور میں 19,54,000 بچوں نے قطرے کیے۔ السلام علیکم، لاہور رنگ کے ساتھ میں ہوں حمیرہ اسلام اور میں ہوں نمرہ اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پروٹیکٹڈ صارفین کی اوور بلنگ کی بڑھتی شکایات، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بجلی کی اوور بلنگ کا نوٹس، FIA کو عملے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا، کہا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کی فہرست میں شامل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پروٹیکٹڈ صارفین کی اوور بلنگ کی بڑھتی شکایات ہیں، جس پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بجلی کی اوور بلنگ کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ FIA کو عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم بھی دے دیا ہے، کہا کہ پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کی فہرست میں شامل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بجلی کی اوور بلنگ پر عملے کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے FIA کے تمام ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے، 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کیا جائے۔ اوور بلنگ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں، صارفین کی جانب سے اوور بلنگ کی شکایات اور ناانصافی کا ازالہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پروٹیکٹڈ صارفین کو جان بوجھ کر نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنا مجرمانہ فعل ہے، جس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ FIA تمام صورتحال کا جائزہ لے اور حقائق کی روشنی میں بلا امتیاز ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لے۔ اوور بلنگ سے پروٹیکٹڈ کیٹیگری تبدیل ہونے سے صارفین پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے۔ پروٹیکٹڈ صارفین پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ لیسکو کی جانب سے پروٹیکٹڈ صارفین کو مبینہ طور پر اوور بلنگ کے معاملے پر FIA اینٹی کرپشن سرکل نے انکوائری شروع کر دی ہے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی اوور بلنگ کے خلاف ذمہ دار آفیسرز کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا فیصل ٹاؤن گول چکر پر مہنگی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے مظاہرے کی قیادت کی ہے۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ جو حکومت فارم 47 کی پیداوار ہو، اس کی کیا حیثیت کہ وہ فیصلے کر سکے؟ جس کو عوام کے مینڈیٹ کی فکر ہو، وہ سوچتا ہے کہ عوام خلاف نہ ہو جائے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر فارم 47 سے آ جائیں گے۔ احتجاج میں امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور اظہر بلال، نائب امیر جماعت اسلامی لاہور ملک شاہد اسلم، عبدالرشید مرزا، سید مستقیم معین، احمد عمیر، جہانگیر ایسار، انس واحدی، ملک سلمان ایوب، حافظ لائق، چوہدری اقبال، عمران باسط، ساجد خان، حمید ایوان، فیاض احمد فیضی، یوتھ لیڈر حمزہ بلال، حافظ رضوان ایڈوکیٹ اور تبسم نے شرکت کی۔ تنخواہ 30,000، بجلی کا بل 60,000، سلطان پورہ کے رہائشی بجلی کے بھاری بلوں پر تلملا اٹھے، شہریوں کا کوپر سٹور روڈ پر احتجاج، مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت بجلی کے اضافی بل فوری واپس لے۔ اسی پر مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے اسامہ جہانگیر۔ جی اسامہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حکومت پنجاب پاکستان حکومت کی جانب سے بلوں میں اضافے نے شہریوں کو بندلا کے رکھ دیا ہے، شہری پریشان ہیں۔ اسی حوالے سے باغبان پورہ کے شہری جو ہے سڑکوں پر موجود ہے، احتجاج کر رہے ہیں کہ بلوں میں اضافہ جو ہے نامنظور ہے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں سلطان پورہ میں، یہاں پر میرے ساتھ چند شہری موجود ہیں، ان سے جانتے۔ سر بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ سڑکوں پہ نکلے ہوئے؟ السلام علیکم جی، معاملات سب آپ کے سامنے ہیں۔ کل سے یہ قیامت جو غریب لوگوں پر ٹوٹی ہے، اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری ایک محفوظ تھی 200 یونٹس والی،
یہ ان کی رات کے وقت جو پیٹھ میں انہوں نے خنجر مارا یا دن کے وقت مارا دن دہاڑے، وہ یہ کیا کہ جس کے 14 یا 15 20 یونٹ بھی کم ہے پروٹیکٹڈ سے، اس کو بھی انہوں نے اوور بلنگ کے ذریعے نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں لے ہیں. تو یہ پیٹیں گے نہیں ان کی جان کو تو کیا کریں گے؟ یہ وہ پسا ہوا غریب طبقہ ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں، میرا خیال ہے آپ کے لیے، آپ کے کیمرہ مین کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے باہر نکلا ہوا ہے جو اپنا رونا خود رو رہا ہے اس ٹائم. ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے بیماریوں کی وجہ سے دوائیاں لینی ہیں، کچھ لوگوں نے ابھی گیس کے بل دینے ہیں، پانی کے دینے ہیں، مہینے کا راشن چلانا ہے. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اوور بلنگ بند کی جائے اور شہریوں